لیکن یہ جب رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ سارے قاعدے اور ضابطے بھول جاتے ہیں۔ اب وہ قرآن لکھ رہے ہیں، کبھی اس سے غلطی ہو رہی ہے اور رسول اللہ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھئی یہ تم رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہو، قرآن مجید کی عظمت بیان کر رہے ہو، یا قرآن میں توہین نکال رہے ہو۔ اب طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تنوین جو ہے نا، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ طارق مسعود صاحب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے مفسر بتائیں کہ جس نے لکھا ہو کہ یہ قرآن میں غلطی ہے۔ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر غلطی ہے؟ الحمد سے لے کر بناس تک قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم جب بھی کسی فرقے، گروہ یا شخص کے بارے میں گفتگو کریں، اور خاص طور پر جب کوئی اختلافی مسئلہ ہو، کسی شخص کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا اس گروہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرقے، گروہ اور شخص سے پوچھیں کہ جناب تمہارا اس عقیدے اور نظریے کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ جو لوگوں میں بات مشہور ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جب وہ اس کی تصدیق کر لیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب بھی ہم مخالف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو فوراً ہی ہم اس پر توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں، اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ، اور ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن دراصل یہ گروہ کے معنی میں ہے، انہوں نے شیعہ کے بارے میں یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کا قرآن کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور انہیں کبھی بھی انہوں نے وضاحت کا موقع نہیں دیا، ہمیشہ الزامات لگائے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر دوریاں بڑھتی گئیں، فاصلے بڑھتے گئے۔ آج مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے دوسروں کے بارے میں، جب بھی انہوں نے گفتگو کی، فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے توہین رسالت کی ہے، فلاں نے صحابہ کی گستاخی کر دی ہے۔ اب جب ان پہ وقت آیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کے بارے میں گفتگو کروں، لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے پہلے ویڈیو پیش کروں گا اور پھر اس کے اوپر میں آپ کے سامنے تبصرہ کروں گا، اور میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہوں گا، نہ ہی میرا یہ طریقہ ہے کہ میں کسی کو کہوں یہ گستاخ ہے، اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ طارق مسعود صاحب یہ اتنے حساس ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کے بارے میں ہماری آنکھیں بند، اور صحابہ میں بھی یہ طلقاء کے بارے میں، معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن یہ جب رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ سارے قاعدے اور ضابطے بھول جاتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہے؟ لیکن جب بھی انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کی تو انہیں ایک عام شخص جیسا انہوں نے پیش کیا ہے۔ دراصل اس امت میں جب ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جس نے عام لوگوں کا تعلق رسول اللہ محمد و آل محمد سے کمزور کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ امت تنزلی میں جاتی گئی، دنیا کے اندر ذلت کا شکار ہو گئی۔ یہ دراصل وہ کوششیں ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کمزور کیا جاتا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ہمارے جیسے عام بشر ہیں، جناب ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وغیرہ وغیرہ، اور رسول اللہ کے تقدس اور عظمت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ طارق مسعود صاحب نے ایک بیان دیا ہے، میں وہ بیان آپ کے سامنے چلاتا ہوں اور پھر میں آپ کے سامنے چھوڑ دوں گا، آپ کے اوپر یہ بات میں آپ کے حوالے کر دوں گا دیکھنے والوں کے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے، توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ جملے جو یہ رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ گفتگو یہ اپنے علماء کے بارے میں نہیں کہتے، اپنے اکابرین، ان کو سب کچھ معلوم ہے، وہ قاسم العلوم والخیرات، مولانا قاسم نانوتی صاحب کا جو ٹائٹل ہے نا کتابوں پہ لکھا جاتا ہے، قاسم العلوم والخیرات ہے، علوم کو تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن رسول کے بارے میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، تو پھر کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور دنیا کے جو اسکالرز ہیں، مفکرین ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ کا تقابل کیا۔ ویڈیو آپ دیکھیے گا
اور پھر آپ اندازہ لگائیں، آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، اور میں واضح کہہ رہا ہوں، نہ میں انہیں گستاخ کہہ رہا ہوں، نہ قرآن مجید کا گستاخ کہہ رہا ہوں۔ بس میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی ویڈیو کو پیش کروں، اور اس پہ میں ضرور اپنی رائے ضرور دوں گا، لیکن اس رائے میں کسی طرح کا کوئی فتویٰ لگانے کا آپ کے سامنے فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، کیونکہ اتنی واضح بات ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے گی کہ طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو۔ دیکھیں، یہ اپنی گفتگو کو اس مقدمے پہ قائم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، امی محض تھے، خالص امی تھے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس معنی میں ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں، قرآن جس طرح انہوں نے اپنی وضاحتی ویڈیو میں یہ بیان دیا ہے کہ میں قرآن کی عظمت پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے اندر نقص نکال رہے ہیں؟ اور وہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اب سنیے گا کہ آگے جا کے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں۔ دیکھیں، یہ جملے انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ جملے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاتب جو لکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا رہے تھے، اور کاتب کوئی صحابی ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ بات تو یہاں تک ہے، لیکن رسول اللہ کو بھی اس غلطی کو آپ نے صحیح نہیں کروایا۔ کیوں صحیح نہیں کروایا؟ اس لیے صحیح نہیں کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ ہی نہیں چل رہی کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ نہ آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے۔ آپ کو کیا معلوم جب آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں کاتب کیا لکھ رہا ہے؟ طارق مسعود صاحب بہت خطرناک جملہ آپ کہہ رہے ہیں، اور آگے جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک جملہ انہوں نے کہا ہے۔ آپ سنیے گا۔ ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، زید بن ثابت کو کبھی بلا رہے ہیں، بھائی قرآن لکھ لو۔ اب وہ قرآن لکھ رہے ہیں، کبھی اس سے غلطی ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھئی یہ تم رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہو، قرآن مجید کی عظمت بیان کر رہے ہو، یا قرآن میں توہین نکال رہے ہو کہ قرآن میں غلطیاں ہیں؟ اور یہ خود ان کے جملے ہیں۔ میرا جملہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک غور سے سنیے گا اس کلپ کو۔ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کے قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ رہے ہیں یہاں سورہ علق جو ہے قرآن مجید کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی آخری آیات ہیں لنسفعا بالناصیہ، البتہ ضرور ہم اس کو کھینچیں گے اس کی پیشانی سے۔ یہ جو آیت ہے یہ نسفعا فعل ہے، اور فعل کے آخر میں تنوین نہیں آتی، کیونکہ تنوین اسم کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں جو عربی گرامر ہے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر تو آپ دیکھیں قرآن میں یہاں پہ تنوین آئی ہوئی ہے،
اب طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تنوین جو ہے نا یہ کاتب کی غلطی ہے. طارق مسعود صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے مفسر بتائیں کہ جس نے لکھا ہو کہ یہ قرآن میں غلطی ہے. آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر غلطی ہے؟ قرآن مجید میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے، زبر زیر پیش کی غلطی موجود نہیں ہے. الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. تمہارے عقیدہ صحیح نہیں ہے، الزام لگاتے ہو تم شیعوں کے اوپر، تمہارے اپنا عقیدہ درست نہیں، اور آج تک تم کہہ رہے ہو کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں اس میں آیات کی غلطیاں موجود ہیں. کہاں سے پڑھی آپ نے یہ تعلیم؟ اور کس مفسر نے معانی قرآن مجید کے جو اعراب القرآن للنحاس ہے، معانی القرآن للفراء ہے، اسی طرح اخفش کی معانی القرآن، سب کس نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر غلطی ہے؟ لنصفعن بالناصیہ، لنصفعن یہ لکھا ہی اس طرح جاتا ہے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر بھی آیت موجود ہے جہاں اس طرح نون خفیفہ کو لکھا ہی ایسے گیا ہے. کوئی مفسر، محدث، ادیب، عربی زبان کا جاننے والا کسی ایک نے نہیں لکھا کہ یہ قرآن مجید کے اندر غلطی ہے. طارق مسعود صاحب نے یہ بات اپنی جانب سے کہی ہے، اپنی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں. اب اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر کیوں یہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہیں؟ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں وضاحتی بیان کے اندر کہ اگر کسی کو میری اس بات سے غلط سمجھ میں آئی ہے تو یہ بات، میرا مقصد یہ نہیں ہے. جناب علی، آپ ظاہری طور پر بھی قرآن مجید کے لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ گرامر کے قاعدوں پہ فٹ بیٹھتی ہے وہ بات یا نہیں بیٹھتی، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ایسی قرآن مجید کے اندر الفاظ موجود ہیں جو گرامر کے قاعدوں کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہی ہوتی، لیکن کیا وہ گرامر کے حساب سے غلط ہے؟ نہیں، اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ گرامر کے حساب سے غلط ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو گرامر ہے نا عربی زبان کی، وہ 50 سال بعد، 1 صدی بعد جا کے وہ گرامر کے قواعد لکھے گئے ہیں. اور قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ کی ترتیب پہ نازل ہوا ہے، فی لوح محفوظ. وہ لوح محفوظ میں جیسے ہے اسی طرح اسے اتارا گیا ہے. لنصفعن بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانی. جس طرح یہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے، جس طرح وہاں پہ لکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسی طرح اتارا گیا. روایتیں نہ پیش کرو قرآن مجید کے مقابلے میں. قرآن مجید نے جب کہہ دیا کہ قرآن لوح محفوظ میں جیسے ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، پھر تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اس میں کاتب کی غلطیاں موجود ہیں؟ اور الیاذ باللہ رسول اللہ کو بھی علم نہیں پتہ چلا، رسول اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ جناب یہ کاتب غلط لکھ رہا ہے. اس طرح تو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا جس طرح آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو بہت ساری اس کی مثالیں، کون سی مثالیں ہیں اس کی؟ ذرا بتائے تو صحیح. اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے، بہت ساری مثالیں کون سی ہیں جو تمہارے بقول غلطیاں ہیں؟ کوئی غلطی نہیں ہے. یہ قرآن مجید یہ قاعدے کے مطابق ہے، بالکل عربی گرامر کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. لنصفعن بالناصیہ جس طرح لکھا گیا ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے ہاں مفسرین ہیں، عربی گرامر کو جاننے والے ہیں، ان کے حوالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا لنصفعن بالکل درست ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے غلط نہیں ہے. طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں 100% 100% غلط ہے. اتنے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ غلطی موجود ہے. آپ کو یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کن ملحدین کو آپ یہ بات سنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بغلے بجاتے پھرے، وہ خوش ہوتے رہیں؟ آگے سنیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے، کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ، یہ گرامر کے لحاظ سے مسٹیک. اور کاتب نے لکھ دیا، کاتب نے اپنی جانب سے لکھ دیا. کیا بات کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ یہ کہاں سے یہ واقعہ نقل کیا آپ نے؟ کون سی اسرائیلیات آپ بیان کر رہے ہیں قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے؟ کون سا کاتب تھا جس نے یہ لکھا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی وہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ کاتب کہ وہ غلط لکھ رہے ہیں، نون کے بجائے الف لکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں. اور اگر آپ کے سامنے، یعنی آپ مولوی صاحب، اگر مولوی صاحب غلط پڑھ رہا ہو قرآن، دوسرا مولوی صاحب اس کو صحیح کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن رسول صحیح نہیں کر رہا ہے،
کہ وہ کاتب غلط لکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو صحیح نہیں کرا رہے. سوچنے کی بات ہے یہ. عقل سے کام لیں طارق مسعود صاحب کہ آپ نے کیا جملہ کہا ہے. عام شخص بھی اگر غلط قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور رسول اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. کتاب کی تعلیم دینا، علم سکھانا، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. پوری کائنات میں اگلو پچھلوں کے اندر سب سے بڑے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ آج کل کے مفسرین اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ رسول اللہ کا موازنہ کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ کو ہم کیوں فالو کر رہے ہیں؟ رسول تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور آپ کو خوب ہم نے علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. اللہ نے وہ کچھ رسول کو بتا دیا جو رسول کو علم نہیں تھا. اللہ نے علم دیا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، آپ عالم ہی نہیں تھے. رسول سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. ہاں، امی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی سے علم حاصل نہیں کیا. امی یعنی ماں والا، یعنی وہ ذات کہ جس نے اللہ سے علم حاصل کیا ہے، مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موازنہ کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور پھر جو آپ نے کہا نا کہ آیت پیش کی سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 کی آیت نمبر 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو یہ پڑھا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کتاب نہیں لکھی، یہ اللہ رب العزت رد کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں شکوک و شبہات ڈالنے والے ہیں، باطل پرست. ان کے اوپر رد ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی اپنی جانب سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کے اندر وہاں پر کسی اسکول اور کالج نہیں گئے، کسی کے پاس جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اللہ کی جانب سے آپ کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا. سورہ عنکبوت کی آیت ملاحظہ کیجئے، فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اور اس سے پہلے آپ پڑھنے والے نہیں تھے کسی کتاب کو. آپ کسی کتاب کو پڑھا نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے آپ نے وہ ساری چیزیں لے لی ہوں اور اس کو عربی میں آپ بیان کرنا شروع کر دیا. نہیں، آپ کوئی کتابوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اور نہیں آپ لکھا کرتے تھے. لیکن اِذَا الْارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. کیوں؟ کیونکہ پھر تو باطل پرست جو ہیں ان کا پروپیگنڈا سچا ثابت ہو جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ فلاں شخص کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی اور اسی کو پھر آج یہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ ان کے اوپر رد کرتے ہوئے کہ رسول نے کہیں پر جا کر تعلیم حاصل نہیں کی ہے. ان کا جو علم ہے وہ اللہ کی جانب سے. سورہ نساء، ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کبھی بھی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. نہیں، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ زندگی میں لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، ہرگز نہیں. بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کتاب پڑھا کرتے تھے نہ لکھا کرتے تھے. اس میں یہ نفی نہیں ہے کہ آپ بعد میں نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی بعد میں پڑھتے تھے. نہیں، ورنہ تو پھر یہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص جو لکھتا اور پھر آپ نے مان لیا کہ کاتب سے بسا اوقات غلطیاں ہوتی تھی اور رسول اللہ کا علم ہی نہیں تھا. یہ دوبارہ سنیے گا، یہ الفاظ دوبارہ سنیں. پڑھنا جانتے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے. ما تخطه بیمینک. قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتہ چلا
کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ جملہ طارق مسعود صاحب کہ آپ نے اس غلطی کی کریکشن بھی نہیں کی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیا لکھا ہے. میرے پاس اس کو صحیح کرنے کی تعویل کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ نے رسول اللہ کے اوپر الزام لگا دیا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، آپ نے یہ کہا کہ وہ کاتب نے غلط لکھ دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. طارق مسعود صاحب، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے پاس اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہے. کیسے رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا؟ کیسے آپ کو علم نہیں ہو رہا؟ وہ قرآن جو ایک قاری کو آج معلوم ہو جاتا ہے، ایک مولوی کہتا ہے کہ جناب میں مفسر قرآن ہوں، اور خود معلم قرآن، معلم کتاب، اسے ہی علم نہیں چل رہا کہ کاتب کیا لکھ رہا ہے. ایسی روایت کو اٹھا کے پھینک دو گلی میں کہ جو روایت رسول اللہ کی شان میں نقص وارد کرتی ہو، نبی امی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر توہین کرتی ہو کہ جناب وہ کاتب لکھ رہا ہے اور رسول کے علم ہی نہیں ہے، اور آپ اس کی کریکشن بھی نہیں کر رہے، اس کو چھوڑ رہے. روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ لکھواتے تھے، اگر کوئی غلط لکھتا تھا تو کریکشن کرتے تھے. روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ المعجم الکبیر لطبرانی، روایت کا نمبر ہے 4888، اور جو اردو نسخہ ہے، جو ترجمہ ہے، اس میں اس کا نمبر ہے 4755. یہ آپ دیکھیے گا، روایت ہے زید بن ثابت سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر موتیوں کی طرح پسینہ وہ آپ کا آ جایا کرتا تھا پیشانی کے اوپر. پھر آپ کو جب کشادگی ہوتی تھی تو آپ مجھ پر املا کیا کرتے تھے اور مجھے کہا کرتے تھے کہ لکھو. میں لکھنے شروع ہو جایا کرتا تھا. جب آپ اس وقت تک لکھواتے تھے کہ جب تک آپ کی طبیعت نرم رہتی تھی، اور جب میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہوتا تو آپ کہتے تھے اب تم پڑھو. میں اسے پڑھا کرتا تھا. اگر اس میں فَإِن كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ، اگر اس میں کچھ خطا ہوتی تھی تو آپ اس کو درست کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے معجم الکبیر للطبرانی، صحیح روایت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کو کہ جو کاتب سے تھوڑی بہت اگر مسٹیک کہیں ہوتی تو رسول اللہ اسے صحیح کرواتے تھے اپنے سامنے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور وہ غلطی اسی طرح آج تک برقرار ہے. خدا جانے آپ نے کہاں سے یہ بات نقل کر دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کو آپ نے مشکوک قرار دینے کی کوشش کی ہے. اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے، کیونکہ عین میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے کہ یہ گرامر کے لحاظ سے کوئی غلط نہیں ہے، یہ گرامر کے لحاظ سے بالکل درست ہے. معانی القرآن للاخفش، جلد نمبر 1 صفحہ 397. قرآن مجید کے جو معانی ہیں، قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں، ان کے اوپر ان کی یہ کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں قالت فذالکن، یہ سورہ یوسف کی آیت انہوں نے یہاں پہ لکھی. اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسی فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین. اس میں جو یہ ولیکون من الصاغرین ہے، یہ بھی اصل میں نن ہے، لیکن یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو نون خفیفہ ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں آگے یہ لکھتے ہیں اخفش رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان نونا خفیفہ اذا انفتح ما قبلها
فوقفت علیہ جعلتها الفا ساکنتا بمنزلۃ قولک رأیت زیدا ومثلہ لنصفعا بالناسیہ. الوقف علیہ لنصفعا کہتے ہیں کہ جب نون خفیفہ سے پہلے زبر آ جاتا ہے تو اس کو پھر الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. طارق مسعود صاحب کچھ پڑھ لیا کریں آپ کہ جب نون خفیفہ سے پہلے الف آ جائے تو اس کے اوپر ممکن ہے یہاں پر آپ وقف کریں تو آپ ایسے لکھیں گے. آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ وہاں پر الف کے ساتھ لکھیں. اور انہوں نے مثال بھی وہاں پہ دی. اسی طرح تفسیر طبری جلد نمبر 13 صفحہ 143 میں آپ دیکھیں کہتے ہیں یہ یہاں پر موجود ہے. اور انہوں نے وَلَيَكُونًا سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 32 ہے وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ لِمَا ذَكَرْتُ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى وَصَلِّ عَلَى حِينِ الْعَشِيَّاتِ وَالضُّحَى وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاعْبُدَا وَإِنَّمَا هُوَ فَاعْبُدًا وَلَكِنْ إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَقْفُ بِالْأَلِفِ. تو یہاں پر شاعر کا جو قول ہے اس میں وَاللَّهَ فَاعْبُدَا، یہ فَاعْبُدًا جو یہ ہے اصل میں یہ فَاعْبُدًا ہے، یعنی تم اللہ کی ہی عبادت کرو، صبح شام اللہ کی عبادت کرو، شیطان کی پوجا مت کرو. تو یہ فَاعْبُدَا جو انہوں نے لکھا ہے یہ اصل میں نون خفیفہ ہے، لیکن عرب میں اس طرح لکھا جاتا ہے. طارق مسعود صاحب عرب میں اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ قرآن میں مسٹیک نہیں ہے، بالکل غلطی نہیں. اور آپ اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ 100% یہ قرآن میں غلطی ہے، کیا تعویل ہو سکتی ہے اس کی؟ اسی طرح ادب الکتاب للصولی ابو بکر محمد بن یحییٰ الصولی المتوفی 335 ہجری، انہوں نے صفحہ 255 پہ یہ لکھا ہے، پورا ایک عنوان دیا ہے النون الخفیفہ، کہ نون خفیفہ کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تکون عند الوقف علیہا فی النصب الفا، کہ جب اس پر یہ وقف کے وقت یہ الف بن جاتی ہے. تکون عند الوقف علیہا فی النصب الفا، یہ الف بن جاتی. وفی الخفض یاء وفی الرفع واو، اور جب اس کے اوپر جر ہو اس کے نیچے تو یہ یا بنتی ہے، اور جب اس کے اوپر رفع ہو ضمہ ہو پیش ہو تو یہ واو بن جاتی ہے. وکذالک تکتب نحو اضربن یا رجل فاذا وقفت علیہ قلت اضربن، الف کے ساتھ آپ لکھیں گے، اضربن کو آپ لکھیں گے اضربن، اس طرح الف کے ساتھ لکھیں گے. اور اسی سے اللہ رب العزت کا یہ قول ہے لنصفعا بالناصیہ، یہ اصل میں ہے لنصفعا، لیکن چونکہ اس کو امتیاز کرنا تھا نون ثقیلہ سے، نون ثقیلہ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر شد ہو، تو اس لیے امتیاز کے لیے یہاں پر الف لکھ دیا لنصفعا. یہ کاتب کی غلطی نہیں ہے، یہ بالکل عربی گرامر کے مطابق ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں غلطیاں ہیں؟ صرف اس لیے یہ اپنی بات اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلطیوں کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ امی تھے اور کچھ نہیں ثابت کرنا چاہتے. یہی ثابت کرنا چاہتے اپنی پوری گفتگو کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امی تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، بلکہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور یہ آپ نے اپنے الفاظ میں کہے ہیں کہ وہ زید بن ثابت یا کوئی بھی کاتب لکھ دیا کرتا تھا، اگر غلطی ہوتی تو پھر رسول اللہ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا، اس غلطی کا ہی نہیں پتہ چلتا تھا. آگے سنیے گا. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. کہہ رہے ہیں ظاہری اعتبار سے اگر غلطی ہے، اور کہہ رہے ہیں ہوئی بھی ہے، یہ جملہ انہوں نے دوبارہ کہا ہے. آپ اس کو سنیے گا کہ ظاہری اعتبار سے اگر غلطی ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے غلطی ہے اور جو کہ ہوئی بھی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو صحیح نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوئی بھی ہے، اگر غلطی ہو تو وہاں پہ صحیح نہ ہو رہی ہو، اور پھر غلطی کیوں ہوگی؟
کہ جب قرآن اسی طرح نازل ہو رہا ہے جو پہلے وہاں پر لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، قرآن لوح محفوظ میں ہے، اس کو صرف مطہرون ہی پہنچتے ہیں، فرشتے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح وہاں سے آ رہا ہے اس میں کہیں پر کوئی آدمی، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر غلطی کر دے؟ نہیں ہو سکتی غلطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح قرآن کو پہنچا رہے ہیں، اسی طرح کاتب لکھ رہا ہے. اور پھر یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح روایات ہے بخاری مسلم کی کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ لکھا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ نے لکھا، ھذا ما قاد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھا ہے. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث یوم الرزیہ، حدیث القرطاس کے اندر، ائتونی بکتاب اکتب لکم، لاؤ میرے پاس ایک کتاب لے تاکہ میں تمہیں لکھ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اور شرح صحیح مسلم کے اندر اس پر بحث کی ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 535 سے اس کے اوپر ابحاث موجود ہیں، اور انہوں نے روایات جمع کی ہیں. یہ روایات بخاری مسلم کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. میں نے آپ کو حدیبیہ کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے لکھوایا، اور کاتب وہی امام علی علیہ السلام تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام علی سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیں، محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو آپ سے جھگڑا کرتے. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے یہاں سے رسول اللہ مٹا دیا نا تو نفس رسول ہے نا، نفس رسول. امام علی کا عمل رسول کا ہی عمل ہے. امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کو نہیں مٹایا. آپ جانتے ہیں علی نے اگر مٹا دیا تو گویا کہ یہ اس بات کے اوپر بات، یعنی امام علی علیہ السلام کا عقیدہ سمجھ لیں گے لوگ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مٹایا اور وہاں پہ لکھ دیا ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبداللہ. یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ نے فیصلہ کیا ہے. اچھا، کئی روایات ہیں اس طرح بخاری مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کتب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابا او اراد ان یکتبا فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا یا مکتوب لکھا، اور جب آپ لکھ چکے تو یا ارادہ کیا لکھنے کا، تو صحابہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ عجمی لوگ، وہ صرف وہی خط لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، قبول کرتے ہیں جو مہر شدہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک مہر منگوا کر وہاں پہ پھر اس کے پر مہر لگا دی. رہ گئی یہ بات کہ قرآن مجید صحابہ نے جمع کیا. قرآن نے خود بتایا ہے کہ اس قرآن کو جمع کرنے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کو جمع کیا ہے. روایات کو چھوڑیں، دیکھیں ایک طرف آپ یہ ان روایتوں کی بنیاد پر قرآن مجید میں غلطیاں نکال رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سورہ قیامہ سورت نمبر 75 کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ پڑھیں تاکہ جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلتی ہو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، آیت نمبر 17، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، اور اس کا قرآن بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی، ان علینا، ہمارے اوپر ہے یہ، جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی اور قرآن بنانا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو قرآن بنایا ہے، اللہ نے اس کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک کتاب بنائی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں روایات کی بنیاد کے اوپر کہ بعد میں لوگوں نے لکھا اور پھر اس لکھنے میں بھی غلطیاں کی. طارق مسعود صاحب، میں یہ ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی، اور یقین جانیں میرا آپ سے کوئی دلی اناد موجود نہیں ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہوئے یہ پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میرا آپ سے کوئی اناد نہیں ہے، اور اس میں ایک ایک لفظ میں نے خوف خدا رکھتے ہوئے میں نے کہا ہے، اور میں کوئی گستاخی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے گستاخی کی ہے
یہ توہین قرآن کی ہے، اہانت رسول کے مرتکب ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب طارق مسعود صاحب نے وضاحتی بیان دے دیا ہے تو طارق مسعود صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ، اور یہ فرقوں کے لوگ پریشان ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک تکفیری جو ہمیشہ محبان اہل البیت کے خلاف ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، میسج ٹی وی والے، ایک تکفیری چینل، انہوں نے گزشتہ چند دنوں پہلے جو شیعہ علماء ان کی تصویریں لگائی، اس پہ کاٹس لگایا اور کہا کہ گستاخیاں کرتے ہیں یہ. اور آج یہ طارق مسعود صاحب کا کلپ چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلے نا گستاخی ہو رہی ہو، اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر ہمیں اس کی نیت کو دیکھنا چاہیے. میں اس تکفیری سے کہنا چاہتا ہوں میسج ٹی وی والے کو، یہ اصول آج تمہیں یاد آ رہا ہے کیونکہ آج تمہاری گردن پھنسنے والی ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو گستاخی کے انہوں نے فتوے لگائے نا ہمیشہ محبان اہل البیت کے اوپر، یہ سب رگڑے میں آؤ گے تم لوگ، سب شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک. اور یہ شکر کرو، یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تم نے یہ گستاخی کے جو قوانین پاس کرنا چاہ رہے ہو، یہ سارے مولوی اس میں پھنسے جاؤ گے، رگڑے جاؤ گے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ طارق مسعود صاحب نے اگر وضاحت دے دی ہے تو ہمیں ان کی وضاحت کو قبول کرنا چاہیے. اور کیونکہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری ارادہ، میری نیت یہ نہیں ہے، البتہ میں اس کی تعویل کرنے والا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. بس میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو ان کی پیش کر دی. اب آپ لوگ یہ فیصلہ کریں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ علم نہیں تھا، اور آپ کے سامنے کاتبین وہی وہ غلط لکھ دیا کرتے تھے قرآن، اور آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی اس غلطی کو برقرار رکھا. میرے میں یہ جسارت نہیں ہے کہ میں اس بات کو طارق مسعود صاحب صحیح قرار دے سکوں. باقی معاملہ اللہ کے یہاں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.